محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز قارئین، ہمارا اس کتاب علم الصیغہ میں آج سبق اس بات فعل ماضی مجہول ہے۔ اس بات فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول مثبت، اس سے پچھلے سبق میں ماضی معروف تھا، آج مجہول ہے۔ تو ماضی مجہول اس میں بنانے کا قاعدہ طریقہ نہیں دیا ہے، گردان دے دی ہے، اور بنانے کا طریقہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ وزن سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور وزن یہ ماضی مجہول کا بتا چکے کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے، اور ان تینوں وزنوں سے ماضی مجہول فعلہ کے وزن پر آتا ہے۔ تو بس یہ ماضی مجہول کا طریقہ سمجھ لیں کہ ماضی معروف میں فا کلمے کو ضمہ دیں گے، عین کلمے کو کسرہ دیں گے اگر کسرہ نہ ہو، لام کو اپنی حالت پر رہنے دیں گے، ماضی مجہول بن جائے گا فعلہ۔ تو فعلہ وہ ایک مذکر کیا گیا، فعلہ وہ ایک مذکر کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فعلا وہ 2 مذکر کیے گئے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ فعلو وہ کئی مذکر کیے گئے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ فعلت وہ ایک مؤنث کی گئی، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ فعلتا وہ 2 مؤنثیں کی گئیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا وہ کئی مؤنثیں کی گئیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ فعلتا تو ایک مذکر کیا گیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعلتما تم 2 مذکر کیے گئے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ فعلتم تم کئی مذکر کیے گئے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعلتی تو ایک مؤنث کی گئی، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعلتن اس میں فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ فعلتن تم کئی مؤنث کی گئیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ فعلتو میں ایک مذکر یا ایک مؤنث کیا گیا یا کی گئی، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ فعلنا ہم 2 مذکر یا 2 مؤنث یا کئی مذکر یا کئی مؤنث کیے گئے یا کی گئیں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ یہ فعل ماضی مجہول مثبت کی گردان ہوئی۔ تو اب تک یہ مثبت کا بیان تھا، اب ماضی کا بیان شروع فرما رہے ہیں، ماضی منفی کا۔ یہ فعل ماضی مثبت کا بیان تھا، اب فعل ماضی منفی کا بیان
شروع فرما رہے ہیں۔ ما ولا بر ماضی برائے نفی می آید، ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، یعنی ماضی کو منفی بنانا ہو، ماضی مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو ماضی مثبت پر ما لگا دو یا لا لگا دو تو ماضی منفی بن جائے گا۔ تو ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، مگر ما اور لا میں تھوڑا فرق ہے۔ ما ماضی مثبت پر نفی کے لیے، ما ماضی مثبت پر نفی کے لیے بغیر کسی شرط کے آ جاتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ یہاں آئے گا وہاں نہیں آئے گا، ہر جگہ کہیں بھی ماضی منفی کا معنی اگر ادا کرنا منظور ہے تو ما لگا کر ماضی منفی کا معنی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن لا کے ذریعے اگر ماضی منفی بنانا ہے تو پھر ماضی مکرر ہونا چاہیے، ماضی مکرر۔ اگر ایک فعل ہے فعل ماضی اور اس کو منفی بنانا چاہ رہے ہیں تو لا سے منفی نہیں بنا سکتے، بلکہ اس صورت میں ما آئے گا۔ اور اگر دو فعل ہیں ماضی منفی تو ان میں لا سے بھی نفی کا معنی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اردو میں جو یہ بولا جاتا کہ نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، یا نہ لکھا نہ پڑھا، نہ لکھا نہ پڑھا، نہ رویا نہ ہنسا، تو اس طریقے کے مکرر ماضیوں میں لا سے نفی کا معنی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر یہ کہنا ہو کہ نہ لکھا نہ پڑھا تو لا کتبہ ولا قرأ، نہ لکھا نہ پڑھا۔ ایسے ہی لا نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا تو لا صلی ولا صام، لا صلی ولا صام، نہ رویا نہ ہنسا تو لا ضحک ولا بکا، نہ رویا نہ ہنسا۔ تو یہ ہوا ماضی منفی اگر مکرر ہے تو لا آ سکتا ہے۔ اور اگر تنہا ماضیاں ہوں ایک ایک، جیسے نہیں لکھا تو اب نہیں آ سکتا ہے لا کتبہ، یا نماز نہیں پڑھی تو لا صلی نہیں آ سکتا، ما صلی ہی آئے گا۔ نہیں لکھا تو لا کتبہ نہیں آئے گا بلکہ ما کتبہ ہی آئے گا۔ ایسے ہی نہ ہنسا کے لیے لا ضحکہ نہیں آ سکتا، ما ضحکہ ہی آئے گا۔ تو اگر ماضی مکرر نہیں ہے تو نفی کے لیے لا نہیں آئے گا، ما آئے گا، اور اگر ماضی مکرر ہو تو نفی کے لیے لا آ جائے گا۔ تو ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، مگر شرط دخول لا بر ماضی ایست کے بے تکرار نمی آید، مگر لا کے داخل ہونے کی شرط ماضی پر، یہ بر ماضی دخول سے متعلق ہے، تو ترجمہ اس طرح کریں کہ مگر ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط، ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط۔ اگر اس طرح سے کریں گے کہ لا کے داخل ہونے کی شرط ماضی پر، تو مراد زیادہ ظاہر نہیں ہوگی کہ لا کے داخل ہونے کی شرط ماضی پر، تو ماضی پر شرط یا داخل ہونا کیا ہے؟ لا کے داخل ہونے کی شرط ماضی پر، تو ایسا لگے گا جیسے ماضی پر شرط ہے، حالانکہ مراد یہ ہے کہ ماضی پر لا داخل کب ہوگا؟ ماضی پر لا داخل، تو داخل سے جڑے گا، یہ شرط سے نہیں جڑے گا، مگر ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ
بے تکرار نہیں آتا ہے، لا بغیر تکرار کے نہیں آئے گا۔ ماضی پر ماضی مکرر ہونی چاہیے، ماضی ڈبل ہونی چاہیے، تب لا ماضی پر نفی کے لیے آئے گا، اور اگر ماضی ڈبل نہیں ہے تو ما آئے گا۔ مگر ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ بے تکرار نہیں آتا ہے، جیسے فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، تو نہ اس نے تصدیق کی، نہ مانا یعنی اسلام کو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ تو اگر یہ تنہا صدقہ ہوتا تو لا نہیں آ سکتا تھا، یا لا صلی ہوتا تنہا تب بھی لا نہیں آ سکتا تھا۔ نفی فعل ماضی معروف، ما فعل اس ایک مذکر نے نہیں کیا، ما صیغہ واحد مذکر غائب، ما فعل ان دو مذکروں نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تا آخر آخر تک، یعنی اسی طرح گردان کر لیں جیسے مثبت معروف کی کر لی۔ فرق یہ ہے کہ اب ترجمے میں نہیں لگ جائے گا اور عربی میں ما لگ جائے گا۔ ما فعل تا آخر، ایضاً لا فعل لا فعل، لا فعل لا فعل بھی آخر تک۔ لا فعل کا ترجمہ بھی یہی، اس ایک مذکر نے نہیں کیا۔ اب یہاں جو یہ گردان دی ہے لا کی، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طرح سے ہو جائے گی، باقی لا ماضی کے ساتھ، تنہا ماضی کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ مکرر ماضی کے ساتھ آئے گا۔ نفی فعل ماضی مجہول، ما فعل وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا، تاخر آخر تک، لا فعل وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا، تاخر آخر تک۔ مضارع یازدہ صیغہ است، مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ میزان الصرف میں مضارع کے 14 صیغے تھے، اس میں 11 صیغے ہیں، تو کئے صیغے کم ہو گئے؟ 3 صیغے کم ہو گئے، 11 12 13 14۔ تو اب وہ کیسے کم ہو گئے؟ یہ اس گردان میں آ جائے گا۔ مضارع کے 11 صیغے ہیں، اس بات فعل مضارع معروف، فعل مضارع مثبت معروف، یفعل وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعل وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یا کر رہے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یفعل وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یا کرے یا کر رہا ہے۔ 4 طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا، وہ ایک مذکر کرے یا کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا۔ یفعلان وہ دو مذکر کریں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ یفعلون وہ کئی مذکر کریں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تفعل وہ ایک مؤنث کرتی ہے، وہ ایک مؤنث کرے یا کرتی ہے یا کر رہی ہے یا کرے گی، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ تفعلان وہ دو مؤنث ہیں، کریں یا کرتی ہیں یا کر رہی ہیں یا کریں گی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ یفعلن وہ کئی مؤنث ہیں، کریں یا کرتی ہیں یا کر رہی ہیں یا کریں گی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ تفعلون تم کئی مذکر کرتے ہو یا کر رہے ہو
وہ تم کئی مذکر کرو یا کرتے ہو یا کر رہے ہو یا کرو گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اب اس میں ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ کم ہو گیا اور ایک تثنیہ مذکر حاضر کا، کیونکہ تفعلوا جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آئے گا، اور تثنیہ مؤنث غائب کا جو صیغہ آیا یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آئے گا اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آئے گا۔ تو یہ تین صیغے کم ہو گئے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ واحد مذکر حاضر یعنی تفعلوا، دو تفعلوا تھے تو ایک تفعلوا سے کام لیا گیا، اور تفعلان تین تھے، تثنیہ مذکر حاضر کا تفعلان اور تثنیہ مؤنث حاضر کا تفعلان، اور ایک تثنیہ مؤنث غائب تفعلان، تو ان تین کا کام ایک سے لیا گیا، تو تین صیغے کم ہو گئے تو 11 بچے۔ تو تفعلون، تفعلینا، تو ایک مؤنث کرے یا کرتی ہے یا کر رہی ہے یا کرے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تفعلنا، تم کئی مؤنث کرو یا کرتی ہو یا کر رہی ہو یا کرو گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ افعلوا، میں ایک مذکر یا ایک مؤنث کروں یا کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ نفعل، ہم دو مذکر یا دو مؤنث یا کئی مذکر یا کئی مؤنث کریں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، یہ مضارع معروف مثبت کی گردان ہوئی۔ بحرکات ثلاثہ عین، ثلاثہ عین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ سہ صیغہ اولیٰ برائے مذکر غائب است، پہلے تین صیغے مذکر غائب کے ہیں، اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع، پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع۔ بعد ازاں سہ صیغہ مؤنث غائب است بہمو وضع، اس کے بعد تین مؤنث غائب کے صیغے ہیں اسی طریقے پر، بہمو وضع اسی طریقے پر، تو اس کے بعد تین مؤنث غائب کے صیغے ہیں اسی طریقے پر، کس طریقے پر؟ پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع۔ اب فرق ہے کہ تفعلوا واحد مؤنث غائب کے علاوہ حاضر کے لیے بھی آتا ہے، اور تفعلان تثنیہ مؤنث غائب کے علاوہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی۔ تو تفعلوا دو صیغوں کی جگہ ہے اور تفعلان تین صیغوں کی جگہ، مگر دراں تفعلوا واحد برائے واحد مذکر حاضر نی زائد، مگر اس میں تفعلوا مؤنث غائب میں، مگر اس میں تفعلوا واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، مگر اس میں تفعلوا واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، پس بجائے دو صیغہ است، تو وہ دو صیغوں کی جگہ ہے، تفعلوا دو صیغوں کی جگہ ہے، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر۔ و تفعلان برائے تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر، اور تفعلان مؤنث غائب میں جو تفعلان ہے وہ تفعلان تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، نی زائد بھی آتا ہے۔ تو اب یہ کیسے صیغوں کی جگہ ہو گیا؟ تین صیغوں کی جگہ، تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، پس بجائے سہ صیغہ است، تو وہ تین صیغوں کی جگہ ہے، تفعلان۔ و تفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر است، اور تفعلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے،
و تفعلینا واحد مؤنث حاضر، اور تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا، و تفعلنا جمع مؤنث حاضر، اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر کا، و افعالو واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور افعال واحد مذکر و مؤنث متکلم کا، و نفعل تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم مال غیر، اور نفعل تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم مال غیر کا۔ تو یہ فعل مضارع مثبت کا بیان ہوا، اور آج کے سبق میں ہمارے دو چیزیں زیر بحث رہیں، ماضی منفی اور فعل مضارع مثبت معروف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔